السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہم سب بھی ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج جو میرے پاس ٹاپک ہے جو ڈسکشن کے لیے میں نے سلیکٹ کیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو شو بھی کرتا ہوں کہ جی یہ 8 باتیں جو ماں باپ کو اپنے بچوں سے نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس میں اس کو میں نے انگلش میں بھی لکھا تھا، 8 words the parents should never ask to their children۔ تو یہ جو باتیں ہیں جو ہمیں سب پیرنٹس کو دیکھنی چاہیے کہ اپنے بچوں سے نہیں کرنی چاہیے، تو اس سے بچوں کی تربیت پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو پہلے وقتوں میں بھی سارے پیرنٹس جو تھے اپنے لیول پہ، اپنے مشاہدات کے لیول پہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، ان سے کویشچنز، ان کے آنسر دیتے تھے۔ تو آج کا جو دور ہے یہ سائنٹیفک ہے، اور یہ ریسرچ بھی کافی اس پہ لوگوں کی ہے، اور لوگوں تک بات بھی پہنچائی جا سکتی ہے کافی سارے لوگوں پہ۔ تو اس میں ہمیں زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہم گائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور نالج بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم جن باتوں کا ذکر میں کرتا ہوں، تو اس میں جو فرسٹ آف آل جو پہلی جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ پہلے کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ نہ کہیں کہ جب میں فلاں عمر میں تھا تو میں یہ کرتا تھا، یا اپنی بچیوں کو کہیں جی میں جب ہم پڑھتی تھی تو ہم یہ کرتی تھیں، تو ہم یہ ایسے بیٹھتے تھے اور ایسے کرتے تھے، آپ لوگ یہ غلط کرتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے بچے نیگیٹو جو ہے ان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، اور سائیکولوجیکلی وہ ڈاؤن چلے جاتے ہیں، تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ موازنہ اور کمپیریزن کیا جا رہا ہے اپنے لوگوں سے، حالانکہ وہ آپ کا ٹائم اور تھا، آج کل کا جو دور ہے وہ اور ہے۔ تو اس میں ان سے آپ جب کمپیریزن کریں گے تو وہ اس کو اپنے آپ کو ڈاؤن کی طرف وہ لے جائیں گے، تو آٹومیٹیکلی وہ نیگیٹو فیلنگ اس میں ابھرے گی، تو آپ ان کو نفرت کا بیج بوئیں گے کہ جی آپ ایسے کر رہے ہیں اور ہم ایسا اچھا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہیں، آپ کو ان کی ساتھ کرنی چاہیے، اور ان کو تانے نہیں دینے چاہیے کہ جی آپ وہ ایسے غلط کر رہے ہیں اور ہم یہ ایسا اچھا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اس میں ہم دوسری جو ہمارے پاس مین اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو طعنہ زنی نہ کریں، ان پہ تنقید نہ کریں، کہ ان کے ہر فیصلے کے اوپر ہم تنقید کریں۔ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہ ہم اسی کو فوری طور پہ امپلیمنٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ ان کو یہ ڈانٹے نہیں کہ فلاں یہ کرتا تھا اور آپ نے یہ غلط کر دیا اور آپ نے یہ غلط آپ سے یہ ہو گیا ہے۔ تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بہتر آپ کیا کر سکتے ہیں، تو اس میں جو آلٹرنیٹ جو ہے وہ آپ وہ سیکھے گا، اس کی جو مائنڈ گرومنگ ہے وہ ہوگی، آپ اسے خود ہی اس کو کہیں کہ جی آپ کیا کر سکتے تھے، اس سے بہتری آپ کیا لا سکتے تھے، اور آپ سے یہ اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو آپ اس کو بہتر کر سکتے تھے۔ تو یہ چیزیں آپ کو اس کا جو مائل سٹون ہے، جو اس کا گول ہے، جو اس کا واضح ہوگا اور وہ اس پہ عمل کر سکے گا۔ جو تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے، جو بچے عام طور پہ بچوں کو ہم پیرنٹس کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہ اچھا ہے، آپ کا بھائی تو اچھا ہے، آپ کی بہن اچھی ہے، یا آپ کی کزن اچھے ہیں، ان کے نمبرز اچھے ہیں، ان کی ڈریسنگ اچھی ہے۔ تو ہر ایک بچے کا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا علیحدہ سے اس کی سوچ ہے، اس کی علیحدہ سے کیپیسٹی ہے، اس کا علیحدہ سے برین ہے، وہ اس حساب سے چل سکتا ہے۔ وہ علیحدہ سے اس کو نہیں کر سکتے کہ جی وہ ایک ہی دوڑ میں سارے دوڑتے جائیں، اس میں کچھ لوگوں نے جیتنا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے پیچھے رہنا ہوتا ہے، اور یہ ہر بندے کی ایک دوسرے کے ساتھ اب اس میں نفرت کا بیج ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم برے ہیں اور وہ اچھے ہیں۔ تو آپ ان کو یہ ہیلتھی کمپٹیشن آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہے، وہ ہیلتھی نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے وہ ہیٹنس آ جاتی ہے، تو آپ ان کو یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یار بیٹا ایسے اس نے ایسے کیا تھا، آپ دیکھو کہ وہ صحیح کر رہا تھا، تو آپ نے اس کو صحیح کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو اور بھی آپ گائیڈ کر سکتے ہیں وہ اور اچھا کر لے، تو اس سے اس کے اندر سے اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کو اپنی پازیٹیونیس جو ہے وہ اس کو سیکھنے کی، تھنکنگ کی جو اس میں سوچ پیدا ہوگی۔ جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو اس ایشیا میں یا کسی ورلڈ اوور میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ نہ کہیں کہ جی آپ بھی اپنی ماں کی طرح ہی ہو، یا آپ بھی اپنے باپ یا دادے کی طرح ہو، تو وہ یہ لاشعوری طور پہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ جی وہ برے ہیں، اٹ مینس کہ میرے ماں باپ نے اور باپ نے یہ باتیں کی ہیں تو اٹ مینس کہ وہ برے ہیں۔ وہ حالانکہ شاید اچھے ہو سکتے ہیں، ان کا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس اور اچھا ہو سکتا ہے، تو وہ ڈیفرنٹ کیفیت ہو سکتی ہے، تو وہ عام طور پہ وہ لوگ بچے جو ہیں آٹومیٹکلی وہ انہیرٹ کرتے ہیں پیرنٹس کی طرف سے کہ یہ لوگ اچھے ہیں، یہ پارٹی اچھی ہے، یہ پارٹی نہیں اچھی، یہ رشتہ اچھا ہے۔ وہ پھر نفرت اتنی ہوتی ہے کہ اگلی نسل در نسل چلتی ہے ایک دوسرے سے کہ انہوں نے حال یا تو دیال یہ جو ہیں وہ برے ہیں۔
تو اس میں یہ آپ اپنے جو فوجی ہیں ان کو مخالف سمت میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جو 5واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو تنگ دستی کا رونا نہیں رونا چاہیے کہ جی ہمارے حالات ڈاؤن ہیں اور ہمارے جو یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ آپ جب یہ کریں گے تو وہ سمجھیں کہ ہم سمپتھی لے رہے ہیں۔ جب بھی کوئی مہمان آئے یا کوئی بات کرنی تو آپ ان سے تھوڑا سا دور رہ کے بات کریں کہ یہ ہمارے بچے سن رہے ہیں، چلے بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک سائیکولوجیکلی ایفیکٹ ہوتا ہے کہ یہ آپ سمپتھی لے رہے ہیں، کل کو وہ بچے اپنی پرابلم بھی اپنی شیئر ایسے ہی کرتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، وہ اپنے چیزیں چھپاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ناشکری کرتے ہیں۔ اب ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس یہ ہے، اللہ کا شکر ہمارے پاس یہ ہے، وہ کچھ یہ دیکھو یہ کچھ لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے۔ تو اس لیے ان کو شکر اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف لانا چاہیے، نہ کہ وہ اس طرح سے اپنا سمپتی لیں اور ناشکری کریں اور احساس کمتری میں چلے جائیں کہ ہم تو یہ ہیں، ہمارا باپ یہ نہیں کر سکتا، ہماری ماں نہیں یہ کر سکتی، ہم یہ نہیں خرید سکتے۔ آپ انہیں کہیں یا بعد میں لے لیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے۔ تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہر ایک کو ہر جگہ پہ رکھا ہوا ہے، تو ہم ایک ریس میں نہیں جانا چاہیے کہ جی وہ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس یہ فیسلٹیز ہے تو ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے۔ تو اس کے بعد ہمارا جو 6واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے خاندان کی جو برائی ہے وہ بچوں کو نہ بتائیں۔ تو خاندان کی جو برائی کریں گے تو ایک دوسرے سے وہ نفرت کریں گے بچے، اور ایک دوسرے سے بچے اب ایک دوسرے کو فیس نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہمارا یہ خاندان ہے، ہمارا یہ وہ برا خاندان ہے، وہ سیلف رسپیکٹ نہیں ہو سکتی وہ کہ یہ ہمارا یہ اچھا خاندان نہیں ہے، ہم کس خاندان سے بلونگ کرتے ہیں۔ تو وہ آپ کو کل کو آپ کے اوپر بھی وہ تنازع نہیں کر سکتے ہیں، جی آپ کے نہیں تھے اچھے، دادے نانے نہیں اچھے تھے تو آپ کون سا اچھے ہیں، آپ بھی تو اسی خاندان سے ہیں۔ تو ان کی سیلف گرومنگ کرنی چاہیے، اپنے خاندان کو فخر کے طور پہ بتانا چاہیے، جیسے ہمارے قبائل میں ہوتا ہے کہ وہ قبائل ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں، ہم اس ذات سے ہیں، ہم اس سے ہیں، ہمارا یہ خاندان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس علاقے سے ہیں۔ تو اس میں بچوں کو ان کی شخصیت نکھر سکتی ہے کہ ادروائز آپ ان کو برائی بتاتے جائیں گے خاندان کی تو ایک دوسرے سے نفرت بھی کریں گے۔ تو جو 7واں جو پوائنٹ ہے، تو کبھی بھی اپنے بچوں کو اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے سامنے ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی بچے نے مس بیہیو کر دیا ہے تو اس کو آپ علیحدہ سے جا کے سمجھائیں، نہ کہ سب کے سامنے ذلیل کریں، اس سے اس کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے اور ماحول تو اس ٹائم خراب ہوتا ہی ہوتا ہے۔ آپ بچوں کی خوبیاں بیان کر سکتے ہیں اور برائی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اگر اس نے کچھ کرنا ہے برا اس نے کیا ہے یا اس کو گائیڈ لائن دینی ہے تو آپ اس کو علیحدہ سے سمجھائیں، علیحدہ سے، سب کے سامنے نہیں کریں اس کو۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ تو جو لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، جو 8واں پوائنٹ ہے، کہ کبھی بھی بچے سے اس کی خامیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ آپ میں یہ کمی ہے، آپ یہ خامی ہے، وہ خامی ہے۔ تو آپ کو اس کی خوبیاں ہی بیان کرنی چاہیے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو پنکچول بنا سکتے ہیں، آپ اس کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ آپ میں اندر یہ کیپیسٹی ہے، آپ یہ اسی طرح سے اچھا کر سکتے ہیں اور اچھا کر سکتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں، اس کو گائیڈ لائن دیں تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو بچے کی تربیت کے اندر یہ ضروری ہیں، اس سے نفسیاتی بیماریوں سے بچہ بچ سکتا ہے، اس کی شخصیت نکھر سکتی ہے، اس کے جو نالج بڑھ سکتا ہے، اس کو فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہو سکتا ہے، اس کی آگے معاشرے میں جو مسئلے مسائل ہیں ان کو فیس کرنا اس کو اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ کل کو اچھا اپنا گھرانہ جو بنے گا، اس کو مسئلے مسائل آئیں گے ان کا مقابلہ کر سکے گا، جو سردی غمی خوشی ہر چیز ہوتی ہے اس کا مقابلہ کر سکے گا، نہ کہ وہ دم دبا کے بھاگ جائے اور وہ احساس کمتری میں آ کے فیس نہ کر سکے چیزوں کو۔ تو آپ نے بچے کو، جیسے جانور ہیں وہ سارے خود کرتے ہیں اور بچوں کو ایک ایک چیز شکار کرنا سکھاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ہم بچوں کو کچھ نہیں سکھاتے، صرف وہ ایک دوسرے کی برائیاں بیان کر کے تو بچے ہیٹنس میں آتے ہیں اور وہ ایک دوسرے مقابلے بازی کے چکر میں وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ تو آپ بچوں کو تربیت اچھے طریقے سے کریں، ان کو کہیں کسی کی سپورٹ کریں، کسی کا کوئی مسئلہ ہو، کسی کی کوئی پریشانی تو اس کو ایک دوسرے سے شیئر کر کے اس کو گائیڈ لائن دیں، کسی کو سپورٹ کریں، کوئی بیمار ہے، کوئی پڑھ نہیں رہا، کسی کو فیس نہیں دی جا رہی، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تاکہ معاشرہ بھی بلڈ ہو سکے آپ کے بچوں کی طرح۔ کسی کے بچے ہیں، بہن بھائیوں کے ہیں، بھتیجے بھانجے سب ہیں، ان کو بھی گائیڈ کریں
تاکہ وہ ایک دوسرے کے جو کزنز ہیں سب بچے ہیں ایک دوسرے کے سب ان کو آپس میں مل جل کے اچھے طریقے سے خاندان بھی بڑھے اور ہمارا ملک بھی بڑھے، ہماری نیشن بڑھے، ہمارا ایک نام ہو، ورلڈ وائڈ ہو، نیشن وائز ہو، کنٹری لیول پہ ہو، خاندانی لیول پہ ہو، سٹی لیول پہ ہو، کاسٹ لیول پہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بچے کی تربیت کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ تو یہ لازمی نہیں کہ پیسہ ہی ہو تو پھر ہی آپ کر سکتے ہیں، پیسہ نہ ہو آپ بچے کی تربیت کریں۔ اسکول سے تو آپ کو تعلیم مل سکتی ہے، جو تربیت ہوتی ہے وہ پیرنٹس نے کرنی ہے، ٹیچر تھوڑا بہت کرتے ہیں، تو پیرنٹس نے تربیت کرنی ہے اور اسکول والوں نے تعلیم دینی۔ تو تعلیم و تربیت یہ ورڈ جو بنا ہوا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے، ساتھ اپنے مذہب کا ٹچ دیں اس کو، اسلام کا، اپنی آخرت کا ٹچ دیں تاکہ معاشرے میں بگاڑ نہ ہو، چوری نہ کریں، وہ سچ بولیں ہمیشہ، اور اچھے اپنے صفائی ستھرائی کا دھیان رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، معاشرے میں کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ایک دوسرے کو لے کے چلیں۔ تو یہ تھا آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، تو اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ٹاپک پہ جو ڈسکشن ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو میری طرف سے آپ کو خدا حافظ ہے، تھینک یو، السلام علیکم۔